حجاج بن یوسف کے پاس ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نسبت کی گئی تھی، تو حجاج نے اسے پوچھا، کیا تو جادوگر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حجاج نے ایک مٹھی کنکری لی اور ان کو شمار کیا اور پوچھا، میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا، اتنی اور اتنی۔ تو حجاج نے ان کو پھینک دیا، پھر ایک دوسری مٹھی بھری اور ان کا شمار نہ کیا، پھر پوچھا، یہ میرے ہاتھ میں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حجاج نے کہا، تجھے پہلی تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری تعداد کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ تو اس نے کہا، ان کی تعداد آپ جانتے تھے تو آپ کے وسوسہ ڈالنے والے کو علم ہو گیا، پھر آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتا دیا، اور یہ دوسری مٹھی کی تعداد آپ کو نہیں معلوم تھی تو آپ کے وسواس کو بھی اس کا علم نہ ہوا، اس لیے اس نے میرے وسواس کو خبر نہیں دی تو مجھے بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت علی بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مقام ظفریہ میں ایک گھر تھا، جو بھی اس میں سکونت اختیار کرتا لقمہ اجل بن جاتا۔ ایک مرتبہ ایک قاری قرآن آیا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس گھر کرایہ پر دے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا، اس گھر کے حادثات کا آپ کو علم ہے؟ کہا، ہاں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ چنانچہ وہ اس میں سکونت پذیر ہو گیا اور اسے کسی مشکل کا سامنا نہ ہوا۔ پڑوسیوں کے لیے یہ بات قابل تعجب تھی، کیونکہ اس گھر میں ایک شب سے زیادہ کوئی رہا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو اس گھر سے اس کی لاش ہی برآمد ہوئی، مگر یہ شخص مدتوں وہاں مقیم رہا اور ہر طرح ہر آفت سے محفوظ رہا۔ جب اس گھر سے منتقل ہو کر دوسری جگہ جانے لگا تو لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا۔ وہ کہنے لگا، گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے نماز عشاء ادا کی اور کچھ وظیفے پڑھے، اتنے میں ایک کڑیل نوجوان کو کنویں سے برآمد ہوتا ہوا دیکھ قریب آ کر اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، میں آپ کا کوئی بال بیبی کا نہیں کر سکتا، ہاں ایک مہربانی یہ کریں کہ آپ اچھے اور خوش لہان قاری ہیں، سو مجھے کچھ قرآن سکھا دیں۔ چنانچہ میں نے اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ جب میری بدحواسی کچھ کم ہوئی تو میں نے گھر کا ماجرا اس سے جاننا چاہا۔ اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جن ہیں اور اس گھر میں رہائش رکھتے ہیں، یہیں ہم نماز اور قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، مگر اس گھر کا المیہ یہ ہے کہ اس گھر میں جو بھی آیا فاسق و فاجر آیا، اور اس کے شراب و کباب میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی تکلیف پہنچتی تھی تو ہم اس کا گلا ہی گھونٹ دیتے تھے۔